ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله العلي العظيم۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان کو یہ زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان کو یہ زمانے والے، خود مٹیں گے تیرے نام کو مٹانے والے۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائیں میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ ان پر جلوے درود پڑھتے ہیں، سب فرشتے درود پڑھتے ہیں، ان پر ہوتا ہے خوش خدا سائیں جو بھی دل سے درود پڑھتے ہیں۔ تمام حضرات گرامی سے گزارش ہے کہ ایک بار محبت اور ذوق شوق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے معزز استاد محترم اور تمام سامعین کرام السلام علیکم۔ اللہ کا ہم پہ بہت کرم ہے کہ آج اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں شب بارات کے موقع پر یہاں پر جمع فرمایا، تو میں آج اسی کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میرے گفتگو کا موضوع شب بارات کے حوالے سے ہے۔ دوستو، شب بارات کا معنی کیا ہے؟ شب بارات کا مطلب کیا ہے؟ شب کا معنی ہے رات اور بارات کا معنی ہے آزادی۔ اب آزادی کس چیز سے؟ گناہوں سے آزادی، گناہوں سے مغفرت کی رات، گناہوں سے بخشش کی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، کون ہے میرا بیمار بندہ جو مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت دوں۔ آج کی رات اللہ کی رحمت ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اور اس قسم کی ندائیں یعنی آوازیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ بد نصیب لوگ جو آج کی رات کو بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے، ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام وقال هذه ليلة النصف من شعبان وللہ فیہا اکتوها من النار بعدی شعری غنم قلب ولا الى ينظر الله الى آکل لوالدیہ ولا الى مشرکیہ ولا الى مسبلین ولا الى مدبر خمر۔ یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آج کون سی رات ہے۔ انہوں نے کہا آج لیلۃ النصف کی رات ہے، آج شب بارات کی رات ہے، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن آج کی رات اللہ بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جہنم سے جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو ان سے جہنمی ہے وہ ہے کون؟ وہ ہمارے آقا، میرے اور آپ کے آقا کی امت میں سے لوگ ہیں جن کو جہنم سے جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن وہ مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور رشتے کاٹتے ہیں اور کپڑا گھسیٹتے ہیں، ان کے طرف اللہ اپنی رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کیسا ہوگا جس کی طرف اللہ کرم کرنے کی بجائے اس کی طرف نگاہ رحمت بھی نہیں کرتا؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کا حساب ایک مثال سے لگایا گیا ہے کہ ایک شخص جب صحرا کے بیچوں بیچ میں سے گزر رہا ہوگا تو اس کو ایک سرسبز درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر ارادہ کرے گا کہ میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ جب وہ وہاں پر بیٹھے گا، اونٹ کو باندھ دے گا، اس کے اونٹ کے اوپر اس کا ساز و سامان اور اس کے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ لیٹے گا تو اس کی آنکھ لگ جائے گی۔ جب وہ اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھے گا اونٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، لیکن اس کو اونٹ کی نشانی تک نہیں ملتی۔ آخر میں وہ اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی دوبارہ سے آنکھ لگ جاتی ہے۔
جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ وہیں پر موجود ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی انا ربی و ربکا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اکبر، کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہم انت ربی و ربکا انا عبدی، اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی ہی اتنی تھی کہ زبان ٹھہر نہ پائی۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور اسے کہے گا اے میرے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ جب وہ اعمال نامہ دیکھے گا وہ دیکھے گا اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ کتابچہ وہ اعمال نامہ ختم ہو جائے گا تو اللہ کہے گا اے میرے بندے تو نے جو بھی اپنے گناہ مجھے بتائے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ بندہ لرز اٹھے گا اور کہے گا یا میرے مالک و مولا ابھی میرے بڑے گناہ تو رہتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب اللہ بخشنے پہ آتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے، اور جب پکڑنے پہ آتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ پکڑ لیتا ہے۔ اسی پہ ایک شعر کہنا چاہوں گا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں تے کھلا ہے دروازہ۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی رات ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں مانگنا کیا چاہیے۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نفلی عبادت کریں، اور مانگنا یہ چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنے استاد کا ادب کرنے اور چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی عطا بنا دے۔ اور آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ پاک محمد دا بخش دے خطا جو ہوئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔